تو پہلا قدم آپ نے یہ بتایا عقل مندی کا کہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پاؤ. یہ نہیں ہے کہ جیسا دل چاہا ویسے کر گزرے. دنیا کے اندر بھی جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اپنے دنیاوی مقاصد میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کر گزرے، بلکہ اس کو کہیں نہ کہیں اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، دبانا پڑتا ہے، تب جا کر کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے. ایک آدمی ملازم ہے، اسے 8 بجے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، اور صبح کو اٹھا اور اٹھ کر سستی آ گئی، بھائی نیند آ گئی، آج تو دل چاہ رہا ہے میں سو جاؤں پڑھ کے. اب دل تو چاہ رہا ہے کہ سوئے، دل چاہ رہا ہے کہ آرام کرے، لیکن عقل یہ پکار رہی ہے کہ اگر تو سو گیا تیری ملازمت چلی جائے گی. لہذا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس طبیعت کا وہ تقاضا یا خواہش جو دل میں پیدا ہوئی ہے اس کو مارے گا، کچلے گا، کہے گا کچھ بھی ہو جائے، نیند آ رہی ہو، سستی ہو رہی ہو، کاہلی ہو رہی ہو، میں تو جاؤں گا ورنہ میری ملازمت خطرے میں ہے. تو دنیا کے ہر کام کو انجام دینے کے لیے انسان کو اپنی خواہشات پر قابو پانا پڑتا ہے. جب تک وہ خواہشات پر قابو نہ پائے دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی پہلے قدم پر اپنے نفس کو قابو کرے. قابو کیا کرے؟ کہ ایسا نہیں ہے جو میرے دل میں آئے گا کروں گا، بلکہ یہ دیکھوں گا کہ جو میرے دل میں آ رہا ہے وہ میرے اللہ کو پسند ہے یا ناپسند. اگر پسند ہے تو بے شک کروں گا، نہیں پسند ہے اور اس کے نتیجے میں امتحان میں فیل ہو جاؤں گا تو پھر میں وہ کام نہ کروں. تو الکیس من دان نفسہ، اور ما بعد الموت کے لیے تیاری کرے کہ وہ اصل منزل وہاں آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرے کہ میں یہاں پر اللہ کی اطاعت کروں اور حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے بچوں اور بچاؤں اپنے آپ کو.